ہم نے کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. جب تک آپ نے عمران خان کو کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے ہم چائے نہیں پئیں گے, ہم بسکٹ نہیں کھائیں گے. ہم نے یہ کیا تھا دسمبر 2024 میں, جنوری 2025 میں, ہم سب اس وقت کا حصہ تھے. وہاں ہم جا کر بیٹھے, اسد کیسر صاحب میں وہاں تھے موجود, کچھ بھی نہ ہوا. ہم نے اتنا ہی کہا تھا ہماری خان صاحب سے ملاقات کراؤ, کہا پوچھ کر بتائیں گے, نہیں ہو سکی. پھر کہا ہم نے کہ ہم تحقیقاتی کمیشن بناؤ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے, انہوں نے کہا پوچھ کر بتائیں گے, اور پھر کہا اجازت نہیں ملی. تو اگر یہ صورتحال ہے تو آپ بتائیے کیا گفتگو ہو. ہم کہتے ہیں خان صاحب سے ملاقات کراؤ, ان کی رائے لو, ان کی رائے کے بغیر کوئی بھی مکالمہ جو ہے وہ بے معنی ہوگا. جہاں تک مذاکرات کا ہے تو دیکھو نا, ہمارے ایز وی اسپیک کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ حکومت کے ساتھ. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے بشرا بی بی اور خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کرائی جائے, لیکن اگر کوئی بات کرنی ہے, کبھی کرنی ہے, نہیں کرنی ہے حکومت کے ساتھ اور اس کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ مینڈیٹ خان صاحب نے صرف اور صرف محمود خان چکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو دیے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہمارے لیے مناسب ان پہ وہ کرنا, یہ ان کے ثوابدید ہے. اور وہ اس میں ایڈ کر دوں کہ جو تو آپ نے کہا نا کہ ہو رہے ہیں آپریشن, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ہم ظاہر ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی فوجی کارروائی ہو رہی ہے, جہاز چل رہے ہیں یا ٹینک چل رہے ہیں, ان کے سامنے تو جا کے کھڑے نہیں ہو سکتے, لیکن ہم کہتے رہیں گے کہ ہم معصومین کی شہادت کے خلاف ہیں, ہم لوگوں کی بے گھری کے خلاف ہیں. ہم یہ کہتے رہیں گے کہ صوبے کی آواز سنو. جو جرگہ ہوا اسد کیسر صاحب نے جو آپ کو پڑھ کر سنایا اعلامیہ, جس پہ سب پارٹیوں کا اتفاق ہے, اس کو سنو. تو یہ ہم کرتے رہیں گے, اور جہاں کوئی ناحق عمل ہوگا ہم ایف آئی آر بھی درج کرائیں گے. یہ پہلے بھی ہوا ہے. تو اس لیے ہم بالکل واضح ہیں کہ ہم صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے اور اس حوالے سے گفتگو کا تعلق ہے, یہ بالکل ایک مختلف بات ہے. سیاسی مذاکرات ایک بالکل مختلف بات ہے. دہشت گردی کے حوالے سے ہمارا موقف کیا ہے وہ اس اعلامیے میں بھی آ گیا, یہ پورے صوبے کا موقف ہے. اس حوالے سے حکومت کے ساتھ, صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ بات ہونی چاہیے. وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, میٹنگز ہوتی ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی آواز کو سنو. جو دوسری بات ہے سیاسی جو گفتگو ہے وہ بالکل ایک مختلف بات ہے, اور ہم نے کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. جب تک آپ نے عمران خان کو کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے ہم چائے نہیں پئیں گے, ہم بسکٹ نہیں کھائیں گے. ہم نے یہ کیا تھا دسمبر 2024 میں, جنوری 2025 میں, ہم سب اس وقت کا حصہ تھے. وہاں ہم جا کر بیٹھے, اسد کیسر صاحب میں وہاں تھے موجود, کچھ بھی نہ ہوا. ہم نے اتنا ہی کہا تھا ہماری خان صاحب سے ملاقات کراؤ, کہا پوچھ کر بتائیں گے, نہیں ہو سکی. پھر کہا ہم نے کہ ہم تحقیقاتی کمیشن بناؤ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے, انہوں نے کہا پوچھ کر بتائیں گے, اور پھر کہا اجازت نہیں ملی. تو اگر یہ صورتحال ہے تو آپ بتائیے کیا گفتگو ہو. ہم کہتے ہیں خان صاحب سے ملاقات کراؤ, ان کی رائے لو, ان کی رائے کے بغیر کوئی بھی مکالمہ جو ہے وہ بے معنی ہوگا. بنیادی طور پر کہ یہ 2001 سے لے کر 2026 تک سارے آپریشن ہمارے سامنے, اب تو تعداد بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنے تعداد میں یہ آپریشن ہو چکے ہیں. باجوڑ سے وزیرستان اور ماراکھنڈ اور سوات سے لوگ بے گھر ہوئے. مردان میں ہم نے کوریج کی تھی, ان بے گھر لاکھوں افراد کی. جب پالیسی کا سر فیلئر ہوا تھا, جب پالیسیاں ناکام ہو گئی تھی, تو انہوں نے رجوع کیا تھا پارلیمنٹ سے. پارلیمنٹ نے مشترکہ اجلاس طلب کر کے 62 نکاتی ایک چارٹر ان کو دیا تھا. اس پر یہ آسانی سے آگے نکل گئے تھے اور ایک مسئلے کا حل کر لیا گیا تھا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہیں ہماری یہ پالیسیوں میں ایک عدم شفافیت ہے, اور کیا یہ سارا مسئلہ پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طے نہیں کر سکتا؟ دیکھیں, کل اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پی کے کے وزیر اعلیٰ نے بھی اس نے ذکر کیا, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی پالیسی شفٹ کرو. اور پالیسی شفٹ یہی ہے کہ آپ دیکھو پاکستان میں ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ بیانیہ ایک ہو, بیانیہ متفق ہو, اور جس صوبے میں آپ کر رہے ہو تو اس صوبے کے عوام کو بھی سنیں. تبھی جس کا ذکر کیا اسد کیسر صاحب نے کہ گرینڈ جرگہ ہوا, اس میں ہر پارٹی نے شرکت کی, ہر سول سوسائٹی کے بندے نے شرکت کی, اور اسمبلی میں یہ اجلاس ہوا. اور یہ صرف جو بلایا بھی گیا تھا تو وہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں تھا بلکہ مشترکہ تھا. حکومت, اپوزیشن سب مل کر کے انہوں نے اجلاس بلایا, انہوں نے اعلامیہ دیا, اور اس میں یہی اس کا ذکر ہے کہ عوام کی آواز کو سنیں. میں ایک بار ہم دوبارہ کہیں گے کہ عوام کی آواز کو سنیں. بلکہ میں آپ کے ساتھ یہ ایڈ کروں گا, جو لوگ کہتے ہیں ادارے یا اداروں کے سربراہان, کوئی ان کو کہتے ہیں یہ باپ ہے, کوئی کہتا ہے ان کا بیٹا ہے. میں کہوں گا ادارے اداروں کے سربراہان اور عوامی نمائندگان نہ باپ ہے نہ والد ہے, وہ عوام کی خادم ہیں. خادم بن کر کے کہیں آئیں عوام کی آواز سنیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ جس طرف بھی جائیں گے حل نکلے گا سارے مسائل. کل کہا ہے, پرسوں کہا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر کی طرف سے گرین سگنل مل گیا ہے.
मुज़ाकरात के हवाले से। दूसरी तरफ आपके अपोजिशन लीडर्स की तकर्री का मामला भी, कल आपकी प्रेस, तीनों आप मौजूद थे, प्रेस रिलीज भी जारी हुई। तरीकाकार क्या है? नोटिफिकेशन होना चाहिए, असद साहब आप भी, मतलब नोटिफिकेशन होगा या हाउस के अंदर अनाउंसमेंट होगी, उसका क्या तरीकाकार है? एक और दूसरा मुज़ाकरात, उन्होंने क्या ग्रीन सिग्नल मिल गया है, देखो, अब बात आपकी कोर्ट में। देखो मुज़ाकरात पे मैंने आपको कहा चकज़ई साहब के नोटिफिकेशन होने दे, फिर इंशाल्लाह ताला वो जैसे चाहेंगे चकज़ई साहब इस पे बात करेंगे। जहाँ तक नोटिफिकेशन का ताल्लुक है, कल हमने मीटिंग की थी, आज स्पीकर साहब से हमने मिलना था, पर पता चला वो स्पीकर साहब तशरीफ़ ले गए हैं कोयटा, तो हमारी मुलाकात आज नहीं हो सकी। आज भी हमने उनसे यही गुजारिश करनी थी कि स्पीकर साहब ने पहले यही हमें कहा था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का इशू सब जुडिस है हाई कोर्ट में, तो इसलिए मैं नहीं कर सकता वट एवर दैट एक्सक्यूज, क्योंकि वो स्टे था नहीं। लेकिन हमने वो केस भी विड्रॉ किया और अब उनको दिया है। अब नोटिफिकेशन होना चाहिए क्योंकि हमने नॉमिनेशन फॉर्म, एप्लीकेशन सब कुछ हम सबमिट कर चुके हैं। जी बताइएगा कि आप ये मुज़ाकरात की बात करते हैं, आप चकज़ई साहब की बात करते हैं कि पीटीआई की तरफ से वो बात करेंगे, जिस फोरम पे पीटीआई को बुलाया जाता है, जैसे कल एक मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ, उस पे आपके इलाके जो शाहिद खाकान अब्बासी है वहाँ पर मौजूद थे, बाकी 2 लोग ऐसे थे, बैरिस्टर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो क्या पीटीआई में कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि अगर किसी फोरम पे चकज़ई साहब को भी बुलाया जाता है, वो उस फोरम पे नहीं जाते, तो आप मुज़ाकरात किन से करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक वो जो तर ये कि जो कल का जिक्र कर रहे हैं, वो नेशनल डायलॉग कमेटी जो उन्होंने बनाई है, वो उनकी अपनी एक कमेटी है। हाँ, मैंने ज़रूर ये कहा है कि मुझे भी फ़ोन आया था इमरान इस्माइल साहब का, मैंने उनको 2 टोक अल्फाज में कहा कि पार्टी ऑलरेडी फैसला कर चुकी है, हम इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, ऑलरेडी हम अपना कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, हम उसमें शिरकत नहीं कर सकते। उन्होंने नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया था चकज़ई साहब से, उनसे भी बात की, उन्होंने भी वही बात की जो मैंने की थी। बाकी अगर कोई अपनी इनफरादी कैपेसिटी में कोई जाता है तो वो जाके शिरकत करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हमारे बिहाफ से किसी नुमाइंदे को हमने वहाँ नहीं भेजा। आज भी हम वही बात कर रहे हैं जो खान साहब। अच्छा गौहर साहब, ये बताइएगा कि 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जवाबी आपकी 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस और लुबे लुबाब ये कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन होने के खिलाफ है। सर, अगर बात सख्ती की तरफ जाती है, डटा नजर आता है ताकतवर इदारा, तो फिर क्या लाया मलोगा? क्या गवर्नर राज के खदशात हैं खैबर पख्तूनख्वा? मैं सिर्फ इसमें ये बात करता हूँ, ये लोग जो बात कर रहे हैं ना, हम बिल्कुल वाजे बात करते हैं कि वफाकी हुकूमत जो फैसला करे सूबाई हुकूमत और मकामी लोगों की मशावरत से करे। हम थोड़ा उसको डिफरेंट एंगल से करते हैं, यानी वहाँ क्या ज़रूरत है, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, वो तो मकामी लोग और सूबाई हुकूमत कहेंगे। हाँ, हम इस बारे में फर्म है कि हम हर सूरत पे अमन चाहते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ है और दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। उस मीटिंग का सारा तस्करा आपके सामने आया है, तो जो चीज़ें हम ऑलरेडी प्रेस रिलीज़ में आपके सामने लेके आए हैं, इसलिए हमने उनका तस्करा नहीं किया। और वो तस्करा इसलिए नहीं किया कि वो आपके सामने हैं कि क्या क्या कोशिशें सूबाई हुकूमत कर रही हैं कि ना हो। और जो हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह में डिस्प्लेस ना हो। पहले भी लोगों के जो घर बार तबाह हुए, आज तक उनकी कंपनसेशन नहीं हुई, बल्कि बाकी दूर जाने की क्या ज़रूरत है, आपके सामने है। मार्गाला टावर जब 2005 में गिरा, आज तक उन लोगों की कंपनसेशन इस्लामाबाद जैसी सिटी में नहीं हुआ है, वो एक अलग बात है।